الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. پچھلے درس میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے سلسلے میں دوسرا پارٹ مکمل کیا تھا، کہ جس میں ہم نے آپ کے غار کے حالات اور وہاں پر ہونے والے معجزات اور پھر کفار کی حکمت عملی، پھر اللہ کی طرف سے بچاؤ، پھر قرآنی آیات اور اس سے متعلق دیگر احوال ذکر کیے تھے. اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے تیسرے پارٹ کی طرف جائیں گے، جس میں آپ نے غار سے مدینے تک کا سفر جو کیا ہم اس کو ذکر کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن ہونے پر جب رات ہوئی تو رات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلے اور اس مقام پر پہنچے جہاں سے عبداللہ ابن اریقت نے آپ سے ملنا تھا. تو عبداللہ ابن اریقت آپ کو وہاں ملا ان اونٹوں کے ساتھ جو آپ کے اور اس کے درمیان طے ہوئے تھے. تو پھر یہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی ان 4 لوگوں کی جو مدینے تک گئے. ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ایک حضرت ابو بکر کا غلام عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ایک عبداللہ ابن اریقت جس کو اس بات کے لیے پیسے دیے گئے تھے کہ آپ نے خفیہ راستے سے ہمیں مکے سے مدینے پہنچانا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکلے تو جب آپ کا گزر ہوا اس سڑک پر سے جو مکے کی طرف جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے. حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر مجھے مکے کی یاد آ گئی. اللہ اکبر. نہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے اس معزز گھر کعبۃ اللہ کو دیکھ کر ہمارے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو کہ اللہ تو ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. مدینۃ المنورہ میں مسجد النبوی پہ نظر پڑے تو ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی اس مسجد کی ہمیں زیارت نصیب فرما. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ان دونوں مساجد میں ہم نماز پڑھیں. اے اللہ تو ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور ابو بکر سے کہنے لگے کہ مجھے مکے کی یاد آ گئی ابو بکر. پھر آپ نے اپنے وطن کو مخاطب کر کے فرمایا خدا کی قسم اگرچہ میں تجھ سے رخصت ہو رہا ہوں مگر میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک تو سب شہروں میں عزیز اور محبوب شہر ہے. اگر تیرے باشندے مجھے تجھ سے جدا نہ کرتے تو میں تجھے کبھی ہرگز چھوڑ کے نہ جاتا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے رسول کی محبت ہے مکے سے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کی محبت کریں ہر اس چیز سے جس سے اللہ کے رسول نے محبت کی. تو خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے نکلے. اچھا یہاں پر بعض لوگوں نے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے جس کی بنا پر کچھ لوگوں نے مدینے کو مکے سے افضل قرار دیا ہے. وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرے بندوں نے مجھے اس شہر سے نکال دیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، تو مجھے اس شہر میں بسا جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. تو اس روایت کو جن جن طرق سے لوگوں نے بیان کیا اور جن جن لوگوں تک پہنچی اس بنا پر کچھ لوگ اس بات کے قائل ہو گئے کہ مدینہ جو ہے وہ مکے سے بہتر ہے. اور ایک کمزور قول کے مطابق
امام مالک بھی ان لوگوں میں شامل ہیں، لیکن یہ قول کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اور دوسری وجہ ان لوگوں نے یہ بھی لکھی، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر مدینہ مکے سے افضل نہ ہوتا تو بتاؤ روز محشر اللہ کے رسول مکے والوں کا مدینے میں انتظار کیوں کرتے کہ مکے والے بھی مدینے میں آ کے اللہ کے رسول سے ملیں گے اور پھر میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ اور یہ بھی ایک غلط لوگوں میں کانسیپٹ آ گیا ہے کہ میدان محشر جو ہے وہ میدان عرفات ہوگا، حالانکہ حشر جو ہے وہ شام میں بپا ہوگا۔ تو اٹ میکس اے پرفیکٹ سینس کہ مکے کے لوگ مدینے آئیں اور پھر یہاں سے سب مل کے شام جائے، کیونکہ شام مدینے سے زیادہ کلوزر ہے۔ اینڈ اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ مکے کے لوگ پہلے مدینہ آئیں پھر واپس سارے مکہ جائیں، جو کہ عرفات مکے کے پاس ہے۔ تو اٹ میکس اے پرفیکٹ سینس کہ مکے کے لوگ مدینے آئیں اور پھر سارے مل کے شام جائیں۔ بہرحال ان کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، لیکن جہاں تک دیگر لوگوں کا تعلق ہے، مثال کے طور پہ امام ذہبی کا تعلق ہے، تو انہوں نے اس روایت کو من گھڑت اور موضوع بتایا ہے، حالانکہ بعض اور لوگ جن میں امام حاکم شامل ہیں اور امام زہری وغیرہ شامل ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، مدینہ مکے سے افضل ہے۔ اچھا، پھر انہی تمام باتوں کو اجماع کرتے ہیں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عوارف المعارف، علامہ سہروردی نے وہ کتاب لکھی ہے۔ تصوف جنہوں نے پڑھا ہے ان کی نظر سے وہ کتاب ضرور گزری ہوگی۔ اس میں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دفن ہیں، ٹھیک ہے، اچھا، اور مدینے میں اللہ کے رسول دفن ہیں، اللہ کے رسول تمام نوع بشر میں سب سے افضل ہیں، تو تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول زمین کے سب سے افضل ترین خطے میں دفن ہوں۔ تو انہوں نے اس بات کو یوں جمع کیا ہے کہ طوفان نوح میں مکے کی کعبے کی زمین کا کچھ حصہ اکھڑ کر مدینے آیا، اور یہ وہی ٹکڑا زمین تھا جہاں میرے آقا کو دفن کیا گیا۔ تو بے شک زمین مدینے کی ہے، لیکن دراصل ٹکڑا مکے کا ہے، اس لیے میرے مدنی کو اللہ نے دفن کیا تو زمین کے اس بہترین ٹکڑے میں دفن کیا جو آیا مکے سے ہی تھا۔ تو یہ انہوں نے عوارف المعارف میں بات جمع کی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ان بحثوں میں نہ پڑھیں تو اچھا ہے، کیونکہ یہ کوئی اعتقادی ابحاث تو ہے نہیں۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی باتیں تھیں جو میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، لیکن خدا را ان بحثوں میں نہ پڑا کریں۔ بہرحال پھر ساحل کے ساتھ ساتھ سمندر کے کنارے چلتے ہوئے یہ قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا، اور حضرت ابوبکر اونٹ میں آگے بیٹھ گئے، اللہ کے رسول پیچھے بیٹھ گئے۔ اس کے اوپر بھی علماء نے کہا ہے کہ ایک حکمت عملی یہ تھی کہ حضرت ابوبکر کو بہت لوگ جانتے تھے، کیونکہ آپ بہت مشہور تاجر تھے، تو اس بات کی زیادہ پروبیبلٹی تھی کہ ابوبکر سے لوگ سوال کرتے، اور زیادہ تر سوال آگے سے بیٹھنے والے سے کیا جاتا ہے، نہ کہ پیچھے بیٹھنے والے سے کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر سے اگر کسی نے سوال کیا کہ دیکھو ابوبکر کہاں جا رہے ہو اور تمہارے ساتھ یہ کون ہے، تو ابوبکر پھر اس کا اسی طرح جواب دیں جیسے پہلے جواب دیا تھا کہ جو پیچھے آدمی بیٹھا ہے یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر آگے بیٹھے، اللہ کے رسول پیچھے بیٹھے، لیکن بعض دفعہ سفر میں اللہ کے رسول آگے بھی بیٹھے اور ابوبکر پیچھے بھی بیٹھے۔ بہرحال یوں سفر اللہ کے رسول کا چلتا رہا۔ اور اس سلسلے میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اللہ کے رسول کو مکے کی تڑپ اتنی زیادہ ہوئی اور آپ رونے لگے کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہی وہ موقع ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے سورہ قصص کی آیت نازل فرمائی کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، جس خدا نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے وطن پہنچائے گا، لرادوک الی معاد۔ تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بھی باندھی۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ بھی میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ اسی آیت کو بیس بنا کر ایک فرقہ پیدا ہوا، ان کا نام تھا اہل الرجعہ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو دوبارہ بھیجوں گا شہر مکہ کی طرف، تو وہ کہنے لگے اس کا مطلب شہر مکہ نہیں بلکہ میں آپ کو دنیا میں ایک دفعہ پھر بھیجوں گا۔ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو دنیا میں 2 دفعہ آئیں اور اللہ کے رسول 1 دفعہ آئیں؟
تو اس بات کو بیس بنا کر انہوں نے ایک فرقہ بنایا، اور اس فرقے کا بانی ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ تو خیر بہرحال، حالانکہ وہ ایک چھوٹی سی بات تھی، خیر یہ بھی ہوتا ہے نا، لا علمی کے باعث لوگ ان نقطوں کو سمجھتے نہیں کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا، موت دے کے نہیں اٹھایا، یہ تو قرآن گواہ ہے اس بات پر۔ تو جب زندہ اٹھایا تو واپس بھیجے گا نا زندگی پوری کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ نے فطری موت دی، پوری زندگی آپ کی مکمل فرما کے اپنے پاس بلایا۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ کا آنا تو بنتا ہے، اور یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے اس سینس میں کہ وہ 2 دفعہ آ رہے ہیں اور آپ 1 دفعہ آئے، لیکن وہی بات ہے نا، گمراہ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات بھی بہت ہوتی ہے۔ تو خیر بہرحال اللہ نے پھر اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور اللہ کے رسول واپس مکے میں داخل ہوئے چند سال کے بعد، اور جہاں سے نکالے گئے تھے وہاں پر ایز اے فاتح داخل ہوئے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اچھا، جیسا کہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ ادھر کفار مکہ نے بھی اپنی کوششیں تیز کر دی تھیں، اور ابو جہل نے ایک آدمی کو ہائر کیا کہ جاؤ تم ہر جگہ منادی کراؤ کہ جو اللہ کے رسول کو اور ابو بکر کو زندہ یا قید کی حالت میں ہم کو دے گا، ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ تو یہ بات پورے مکے میں انہوں نے پھیلانی شروع کی، اور مکے کے باہر بھی پھیلانی شروع کی۔ تو اسی طرح یہ بات چلتے چلتے ایک خاندان تھا، یا قوم سمجھ لیں، جس کا نام تھا بنی مدلج۔ اس میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا سراقہ ابن مالک۔ اس نے کہا کہ یہ خبر ہم تک بھی پہنچی کہ ایسا ایسا اعلان ہوا ہے، لیکن اب ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریق کون سا اختیار کیا ہے، راستہ کون سا اختیار کیا ہے مدینے جانے کے لیے، کہ جو عام آنے جانے کا راستہ تھا اس پر تو سب نے گھوڑے دوڑائے، کسی کو نہ ملا۔ تو یہ سراقہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی قوم کی ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا قدید کی بستی میں، اور یہ ایک رابغ ایک مقام ہے جس کے قریب ہی یہ بستی واقع ہے، اور یہ رابغ جو ہے یہ طریق مکہ میں ایک مقام آتا ہے۔ تو خیر بہرحال، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک شخص آیا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے سراقہ، میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ ساحل کے قریب قریب چل رہے ہیں، میرا خیال ہے کہیں یہ وہ لوگ تو نہیں جن پر انعام ہے۔ تو سراقہ فوراً سمجھ گیا کہ ہاں یہ ہوں گے تو وہی لوگ، لیکن وہ اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ ظاہر کر دے گا تو سارے لوگ دوڑ پڑیں گے، اور سارے لوگ دوڑ پڑیں گے تو انعام کی رقم تقسیم ہو جائے گی، اونٹ تقسیم ہو جائے گی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں سارے کے سارے اونٹ خود ہتھیا لوں۔ تو اس نے جو ہے اس شخص کی وہاں سے توجہ ہٹائی اور کہنے لگا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو کچھ لوگ ہیں جو اپنا کچھ گمشدہ مال ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور اس نے چند نام لے لیے، فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں، 4 لوگوں کے نام لے لیے اس نے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، میں نے ہی بھیجا ہے ان کو کہ جا کے وہاں دیکھو، شاید وہاں مل جائے تمہیں۔ تو خیر بہرحال اس کے بعد سراقہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے بعد بڑی خاموشی سے اس مجلس سے باہر آیا، اور اپنی باندی کو میں نے حکم دیا کہ دیکھو میں تمہیں فلاں مقام پر ملوں گا، وہاں پہ سنسان ویران جگہ ہے، پہاڑی کے پیچھے کا علاقہ ہے، تم وہاں پر میری گھوڑی پہنچا دینا چپکے سے، اور دیکھو کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو پتہ نہ لگے۔ اس کے بعد اس نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے تیر سنبھالے، جو فال نکالنے کے لیے وہ تیر استعمال کرتے تھے، اور یہ اس پہاڑی کے پاس پہنچا، اور وہاں پر اس نے جب اپنے پانسے ڈالے تو تیر وہی نکلا کہ دیکھو تم ان لوگوں کے تعاقب میں نہ جاؤ، لیکن اس کے سر پہ تو لالچ سوار تھی۔ تو سراقہ نے سارے تیر دوبارہ ترکش میں رکھے، اور اس کے بعد اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس مقام کی طرف روانہ ہوا جس کے بارے میں اسے خبر دی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ ایک آدمی سر پٹ ایک دوڑاتا ہوا گھوڑا آ رہا ہے، یعنی ایک عام رفتار ہوتی ہے نا کسی کی، ایک ہوتی ہے سر پٹ، یعنی اس کو دیکھ کے آپ کو کہ ضرور اس کے پاس کوئی ایسی چیز کرنا چاہ رہا ہے جو جلدی کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے جب اس کی رفتار دیکھی تو اللہ کے رسول سے کہا کہ ہماری طرف کوئی آ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا سوائے اس کے کہ ابو بکر، تمہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خود خدا ہو؟ ابو بکر جو ہے اب کیا کہتے آگے سے، اور سراقہ کہتے ہیں کہ میں اب ان کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ میں اللہ کے رسول کا قرآن پڑھنا سن رہا تھا،
لیکن اللہ کے رسول میری طرف مڑ کے دیکھتے ہی نہیں، لیکن ابو بکر بار بار میری طرف مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ خیر بہرحال اس کے بعد ابو بکر نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول وہ اتنے قریب آ گیا ہے کہ اگر اپنا نیزہ بھی پھینک کر مارے گا تو ہمیں لگ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے پھر وہی بات کی کہ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خود خدا ہو؟ سراقہ کہتے ہیں کہ میں ابھی گھوڑا ایسے بھگا رہا ہوں اور اچانک میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور میں گر گیا۔ میں بڑا پریشان کہ یار میں تو گھڑ سواری کا ماہر آدمی ہوں اور یہ گھوڑی تو مجھے کبھی دغا نہیں دیتی، یہ کیا بات ہو گئی کہ میں گھوڑی سے گر گیا؟ خیر وہ کہتا ہے میں نے فوراً اپنے جو ہے وہ ترکش میں سے تیر نکالے اور پھر ایک دفعہ پانسا ڈالا تو یہی آیا کہ نہیں ان کا تعاقب نہ کرو، لیکن میں نے پھر وہ سارے تیر ترکش میں ڈالے اور میں نے کہا کہ نہیں مجھے تو اس بات کو حاصل کرنا ہے۔ میں گھوڑے پہ ایک دفعہ پھر سوار ہوا اور اس کے بعد میں دوبارہ ان کی طرف بھاگنے لگا۔ اب پھر میں اتنے قریب آ گیا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور میں ان کو بس یوں پکڑ لیتا کہ ایسے ہوا کہ میری گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں جو ہے وہ زمین میں دھس گئیں، اور حالانکہ یہاں پہ زمین سخت تھی، نرم بھی نہیں تھی کہ دھس جائے۔ تو میں تو ایک دم کہا یہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے گھوڑی کو ڈانٹنا شروع کیا، کھینچنا شروع کیا، نکالنا شروع کیا، لیکن گھوڑی نہ نکلے، اور اوپر سے جب گھوڑی اپنا پیر مارے باہر نکلنے کے لیے تو اس سے گرد اٹھے اور دھول اٹھے، اور حالانکہ یہاں پہ زمین بہت سخت تھی۔ آخر بدحواسی کے عالم میں نے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کو پکارا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے امان دیجئے، میری طرف دیکھیے، میں نہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچاؤں گا، نہ کوئی ایسی بات کروں گا جس سے آپ کی طبیعت پہ وہ بات ناگوار گزرے، خدا را میری طرف دیکھیے، میں سراقہ ابن مالک ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں، میرے بستی کے لوگوں کو میرے یہاں آنے کا کچھ نہیں پتا۔ حضرت نے ابو بکر سے کہا کہ اس سے پوچھو یہ چاہتا کیا ہے، اور آپ رک گئے۔ تو سراقہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ میری گھوڑی کو چھوڑ دے یہ زمین اور میں واپس چلا جاؤں اور آپ کا تعاقب نہ کروں۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس گھوڑی کو نجات دی۔ تو پھر وہ گھوڑی پر بیٹھ کر حضرت کے پاس آیا اور اس نے اپنا وہی مدعا بیان کیا کہ اللہ کے رسول اب آپ نے مجھے امان دی ہے، آپ نے مجھے پناہ دی ہے، تو بس میرا بھی وعدہ ہے کہ میں آپ کے تعاقب میں اب نہیں آؤں گا، بلکہ صرف میں ہی نہیں اس راستے سے کسی اور کو بھی آنے نہیں دوں گا۔ پھر سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ایک روایت میں ہے کہ کچھ سفر کے لیے کچھ اشیاء فراہم کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول یہ چیزیں لے جائیے، سفر میں آپ کے کام آئیں گی، لیکن آپ نے اس کو قبول نہ فرمایا۔ پھر سراقہ نے کہا کہ میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی بکریوں میں سے بکریاں دے سکتا ہوں تاکہ آپ کے راستے میں مدد کریں، آپ میرا تیر لے لیں، میرا ترکش لے لیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس تم اپنے آپ کو ہی روکے رکھو۔ اے سراقہ کیا تمہیں دین اسلام سے رغبت نہیں ہوتی؟ جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے تمہارے اونٹوں اور مویشیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو سراقہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے امان دی اور میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں کہ ایک دن اس سارے عرب پر آپ چھا کے رہیں گے، کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے اس بات نے میرے دل پہ بہت اثر کیا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، کیا آپ مجھے یہ امان لکھ کر دے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جب آپ کو اللہ غلبہ دے گا اور آپ کی ہر طرف حکومت ہوگی تو آپ کے اصحاب جب مجھے پکڑ کر لے جائیں گے تو کم سے کم یہ امان تو ہوگی نا میرے پاس ایز اے پروف، تاکہ وہ مجھے چھوڑ دیں اور مجھے کوئی ضرر نہ پہنچائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ امان اس کو لکھ کے دے دی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی کپڑے پر لکھ دی گئی، ایک روایت میں ہے کسی ہڈی پر لکھ دی گئی، ایک روایت میں ہے کہ عامر بن فہیرہ لکھ رہے تھے، اور دوسری میں ہے کہ ابو بکر نے لکھی۔ تو اس کو علماء نے جمع کیا، انہوں نے کہا کہ کپڑے پر لکھی یہ بات جو ہے زیادہ تر طرق سے ہمیں ملتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عامر بن فہیرہ لکھ رہے ہوں اور اس نے کہا ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر لکھیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمام باتیں وہاں پیش آئی ہوں، تو اس لیے دونوں کا نام آیا ہو لکھنے میں۔ بہرحال وہ امان اس کو لکھ کے دے دی گئی اور وہ وہاں سے واپس لوٹ گیا۔
اس کے واپس لوٹنے سے پہلے ایک اتنا خوبصورت واقعہ پیش آیا کہ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ روح میں اتر جانے والی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کو ایک پیشن گوئی دی۔ آپ نے کہا اے سراقہ، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا۔ اس کے سونے کے کنگن پہنتا تھا نا ایران کا بادشاہ کسرا، تو آپ نے یہ پیشن گوئی دی۔ تو سراقہ نے پوچھا کیا کسرا ابن ہرمس؟ آپ نے فرمایا ہاں، کسرا ابن ہرمس۔ یعنی آپ غور کریں کہ ایک آدمی اپنی جان بچانے کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے مکے سے چوری چھپے نکل کر مدینے جا رہا ہے، اور ساتھ پیشن گوئی کیا دے رہا ہے کہ سپر پاور ایران جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پہ آئے گی، اور اس کے بادشاہ کے کنگن ایک سراقہ جیسے عام آدمی کو پہنائے جائیں گے۔ یعنی کتنی بڑی پیشن گوئی ہے، ذرا سوچے تو صحیح آپ۔ اور پھر سراقہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول حنین اور طائف کے معرکوں سے فارغ ہوئے تو مجھے بطور قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لایا گیا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضر ہوا تو میں نے پھر وہی امان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کے دکھائی۔ حالانکہ مجھے آپ کے صحابہ نیزے پہ روک رہے تھے، لیکن میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ اس پر اونٹنی پر سوار تھے، اور میں نے وہی امان نامہ اٹھا کر آپ کو دکھایا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ میرا وہ امان نامہ ہے اور میں سراقہ ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ وعدہ پورے کرنے اور خوشخبری دینے کا دن ہے، قریب آ جاؤ۔ میں آپ کے قریب آ گیا، سراقہ کہتے ہیں، اور حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور کسرا فارس کی تمام چیزیں حضرت عمر کے سامنے ڈھیر کی گئیں، اس کا کنگن، اس کا تاج، اس کا پٹکا، اس کے بیٹھنے کی مسند اور جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سارے بیش لباس، ہیرے جواہرات۔ تو جب حضرت عمر کی نظر پڑی نا ان کنگنوں پر تو فوراً کہا این سراقہ ابن مالک، کہاں ہے سراقہ ابن مالک؟ سراقہ ابن مالک کو پیش کیا گیا، ان کو بلایا گیا۔ وہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ کنگن ان کے ہاتھ میں پہنائے اور ایک اتنی خوبصورت بات کی۔ سراقہ سے کہا کہ کہو تمام تعریفیں اس ذات خداوند کی ہیں جس نے یہ چیزیں کسرا ابن ہرمس سے چھین لیں اور تم کو پہنائیں، اور وہی تمام انسانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی یہ دیکھیں نا، ان کے دل میں انکساری پیدا کر رہے ہیں کہ بے شک کسرا کے کنگن تم پہن رہے ہو، لیکن اپنے رب کو نہ بھولنا، دل میں غرور نہ آ جائے، پروردگار وہی ہے، اس نے آج کسرا سے چھین کر تمہیں دیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سرکش ہو جاؤ اور تم سے چھین کر پھر کسی اور کو دے دے۔ اور پھر کہا کہ جاؤ دکھاؤ ساری دنیا کو کیا میرے مدنی کا کیا ہوا وعدہ آج سچا نہیں ہوا، آج اللہ نے اس وعدے کو پورا نہیں کر دیا سراقہ۔ پھر اسی طرح حضرت عمر کے سامنے اس بادشاہ کی شہزادیاں بھی لائی گئیں جو بطور ملک 3 لوگوں کو دی گئیں، وہ 3 شہزادیاں تھیں، اور اللہ نے اتنا کرم کیا کہ ان کے بطنوں سے علماء اسلام پیدا کیے۔ تو ان میں سے ایک تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے کے حصے میں آئی جن کا نام تھا عبداللہ ابن عمر، جن سے حضرت سالم ابن عبداللہ پیدا ہوئے۔ دوسری حضرت محمد بن ابی بکر کو دی گئی جو حضرت ابی بکر کے بیٹے ہیں، ان سے ان کے بیٹے قاسم پیدا ہوئے۔ اور تیسرے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کو دی گئی جس سے ان کے بیٹے علی پیدا ہوئے، جن کا لقب بعد میں زین العابدین پڑا۔ اور یہ تینوں اپنے وقت میں بڑے بڑے علماء میں سے تھے۔ تو اسی ضمن میں ایک بزرگ ایک بڑا عجیب سا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ سعید نے ایک روز میرے تعلق سے کچھ نہ کچھ سوال پوچھنا شروع کیا۔ تو ایک دن کہنے لگے کہ آپ کے ننیال والے کون لوگ ہیں؟ تو میں نے کہا میری ماں ایک باندی تھی۔ تو اس خبر کو سننے کے بعد مجھے کچھ ایسے محسوس ہوا کہ حضرت سعید ابن مسیب کی نظروں میں کچھ گر سا گیا ہوں۔ تو ایک دن ہم بیٹھے تھے کہ اچانک اس مجلس میں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر داخل ہوئے۔ تو میں نے کہا بزرگ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا تم نہیں جانتے؟
کہ تو سالم بن عبداللہ بن عمر ہیں۔ تو میں نے فوراً کہا چچا ان کی ماں کون تھی؟ تو انہوں نے فوراً کہا ایک باندی تھی۔ اس کے بعد اسی مجلس میں ایک دن ہم بیٹھے تھے کہ حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر آئے، اور میں نے حضرت سعید سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کمال کی بات ہے، تم ان کو نہیں جانتے، عجیب آدمی ہو، یہ قاسم ابن محمد بن ابی بکر ہیں، یہ تو بہت بڑے عالم ہیں۔ میں نے کہا ان کی ماں کون تھی؟ تو انہوں نے کہا ایک باندی تھی۔ پھر ہم ایک دفعہ اور بیٹھے تھے اسی طرح مجلس میں، فجا علی ابن حسین ابن علی، تو حضرت زین العابدین داخل ہوئے۔ تو میں نے کہا حضرت یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے عجیب آدمی ہو یار، یہ تم نہیں جانتے علماء دین کو، یہ حضرت زین العابدین ہے، حضرت علی ابن حسین ابن علی۔ میں نے کہا ان کی ماں کون تھی؟ کہنے لگے باندی۔ تب میں نے کہا کہ اے چچا، میں نے محسوس کیا جب میں نے آپ سے اپنی ماں کا ذکر کیا کہ وہ باندی تھی، تو مجھے ایسے لگا کہ آپ کی نظروں سے میں کچھ گر گیا ہوں۔ حالانکہ اب آپ ہی بتائیے، کیا مجھ میں ان لوگوں کی سنت نہیں ہے؟ ان کی ماں بھی تو باندیاں تھیں، لیکن اللہ نے ان کو کیسا نوازا؟ تو پھر اس کے بعد حضرت سعید ابن مسیب نے رجوع کیا، اور اس کے بعد مجھ سے ہمیشہ بہت عزت و توقیر سے ملا کرتے۔ تو ایران کی وہ شہزادیاں جن کے بدن سے یہ اسلام کے علماء پیدا ہوئے، تو میں نے سوچا کہ اس ضمن میں آپ سے یہ بھی ذکر کر دوں۔ خیر بہرحال اس کے بعد سراقہ واپس لوٹ گئے، اور واپس لوٹے تو کفار آتے یا جو کوئی آتا سراقہ اسے منع کرتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ سارا راستہ دیکھ آیا ہوں، جہاں جہاں تک میری حکومت ہے سارا راستہ دیکھ آیا ہوں، یہاں آگے کوئی نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی نہیں گزرا، تم البتہ دوسرے راستے چیک کرو۔ لیکن اس ضمن میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ فجا ابو جہل، کہ ابو جہل بھی آیا، اور سراقہ نے اس سے بھی یہی بات کی، لیکن ابو جہل واز ناٹ کنونسڈ۔ تو ابو جہل نے کہا سراقہ سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو سراقہ نے کہا کہ دیکھو اس راستے سے کوئی نہیں گزرا۔ ابو جہل نے کہا میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سچ کیا ہے۔ بہرحال ابو جہل نے جب بہت فورس کیا تو سراقہ نے ساری بات بتا دی، لیکن ابو جہل اس بات کو بھی سمجھ چکا تھا کہ چونکہ اس واقعے کو اتنے دن ہو گئے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول وہاں تو نہیں ہوں کہ جہاں سراقہ نے ڈھونڈا تھا یا دیکھا تھا، تو اب ہمیں اللہ کے رسول کو کہیں اور ہی ڈھونڈنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ چلتے چلتے اب ہمیں ساری رات گزر گئی تھی، اور دن کا بھی ایک حصہ گزر چکا تھا، سورج بھی بالکل دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، تو ہم نے چاہا کہ اب کہیں آرام کر لیں۔ تو ہمیں ایک بڑی سی چٹان نظر آئی، اور اس کا سایہ بھی کافی لمبا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے وہیں پڑاؤ ڈالا، آپ وہیں لیٹ گئے، اور میں وہیں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ مجھے دور سے ایک چرواہا نظر آیا، تو میں فوراً اس کے پاس گیا، اور اللہ کے رسول کو تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ یہاں سو جائیے، رات بھر کے آپ جاگے ہوئے ہیں، اور میں فوراً اس چرواہے کے پاس گیا، اور جب میں نے اس سے پوچھ گچھ کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ایک مکے کے شخص کا چرواہا ہے۔ تو علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ میں اس چرواہے کے نام سے تو واقف نہیں ہوں، نہ ہی اس کے بکریوں کے مالک کا نام مجھ تک پہنچا ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے اس چرواہے سے یہ پوچھا کہ کیا تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ دینے والی بکری ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر وہ ایک بکری سامنے لایا، پھر حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا تجھے تیرے مالک کی طرف سے اجازت ہے کہ تو اس بکری کا دودھ مسافروں کو دے؟ اس نے کہا ہاں۔ اور عرب میں یہ رواج تھا، اور اس بات کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نکلے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ ملے، اور ان سے انہوں نے اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ دودھ کی اجازت مانگی، اور لیکن انہوں نے نہیں دیا کیونکہ وہ مسافروں کے لیے تو اجازت تھی اور یہ دونوں مقیم تھے، تو ان کو ان کے مالک کی طرف سے مقیم کو دینے کی اجازت نہیں تھی۔ بہرحال تو یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ دھویا ایک برتن میں، اور اس کے بعد اس کے نیچے ایسے پانی بہایا کہ وہ دودھ جو ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور دودھ پیش کیا، اور دودھ پینے کے بعد حضرت نے ابو بکر سے فرمایا کیا روانگی کا وقت ابھی نہیں ہوا؟ صدیق اکبر نے عرض کیا کہ بے شک ہو گیا ہے۔ چنانچہ پھر دونوں روانہ ہوئے جبکہ سورج ڈھل چکا تھا۔ غرض اس کے بعد یہ لوگ نکلے، اور پھر ان کی دوسری منزل تھی معبد کا خیمہ، اور یہ سراقہ کا ہی علاقے کا دوسرا سرا تھا، یعنی ایک سرے پہ تو سراقہ خود تھا جہاں پہ اس نے گھوڑے دوڑائے، اور اسی کے وطن کا یہ دوسرا سرا تھا جہاں معبد کا خیمہ تھا۔
اور معبد ایک بڑی ہی نڈر خاتون تھیں اور شریف خاتون تھی، اور قوم ان کی بہت عزت کرتی تھی. اور اس کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں ذکر کریں گے کہ جب قریش ان کے دروازے پر پہنچے تو کیا ہوا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے خیمے پر پہنچے، اور معبد جو ہے ان کا معمول تھا دن میں کہ وہ اپنے خیمے کا جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے نا، جس کو آپ کورٹ یارڈ سمجھ لیں، وہ اس میں بیٹھی رہتی، اور اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اس کی تواضع بھی فرماتی. ان کا اصل نام عاتکہ تھا، لیکن ان کا نام معبد زیادہ مشہور ہوا ہے. تو جب اللہ کے رسول آئے تو پوچھا کہ معبد، کیا آپ کے پاس دودھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ہوتا کچھ تو آپ کو پوچھنا پڑتا. کیونکہ عربوں کی تو یہ روایت ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کہ مہمان آ جائے تو فوراً اس کی تواضع کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی عربوں میں تو آج بھی جو خالص عرب ہیں ان میں رواج ہے کہ گھر میں کھجور، زیتون کا تیل یہ ضرور رکھتے ہیں کہ اگر کوئی آ جائے تو فوراً جھٹ سے اس کے سامنے پیش کر دیا، روٹی رکھ دی، اور بس پھر بعد میں آپ لوازمات میں رکھیں اور اس کے کھانا وغیرہ بنائیں، جب تک وہ بیچارہ کچھ کھا پی تو لے، کم سے کم بھوکا تو نہ بیٹھا رہے. تو خیر بہرحال اللہ کے رسول کی نظر پڑی کہ وہاں پہ ایک بکری تھی، تو آپ نے معبد سے کہا کہ کیا اس بکری کا ہم دودھ دھو سکتے ہیں؟ معبد نے کہا اللہ کے رسول، یہ تو اتنی کمزور، بیمار، دبلی پتلی بکری ہے کہ یہ تو آج میرے شوہر کے ساتھ گئی بھی نہیں جب وہ ریوڑ لے کے گیا. خیر اگر آپ چاہیں تو آپ دودھ دھو سکتے ہیں. تو معبد نے کہا کہ خدا کی قسم، اس کو تو کسی نر بکرے نے چھوا بھی نہیں، اور میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تک پہنچے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ وسیلے کی حد تک تو ہم پہنچ گئے ہیں، لیکن آگے تو رحم فرما. تو وہ بکری کے تھن دودھ سے بھر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دودھ دھویا، اور دودھ دھو کے پہلے اپنے ساتھیوں کو پلایا، پھر معبد کو پلایا، جب سب سیر ہو گئے تب خود پیا. یہ شان مصطفیٰ ہے کہ حاصل کر کے پہلے خود نہیں استعمال کر لیتا بلکہ پہلے دوسروں کو دیتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس سنت پر عمل کر سکیں کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں اس مال سے، اس چیز سے جو ہم تک پہنچا ہو. خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر معبد کے گھر کے برتن لیے اور وہ بھی اس دودھ سے بھر گئے. اور آپ میں سے جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں یا دیہی زندگی سے واقف ہیں یا شہروں میں باڑے دیکھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دودھ نکالنا ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے. کیونکہ دودھ نکالتے ہوئے جانور بدکتا ہے، تو اس کو بڑا خاموشی سے، اس کو بڑا کام ڈاؤن کر کے پھر اس کا دودھ نکالا جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے وہاں معبد کے خیمے میں آرام کیا، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی اگلی منزل کے لیے نکل گئے. اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ بکری، اس کو اللہ نے زندگی دی بعد میں بھی، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہی، اور اس کی وفات سن 18 ہجری میں ہوئی. یعنی اللہ کے رسول کی وفات کے بھی 8 سال کے بعد. یعنی اللہ ان علماء کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے جنہوں نے اس بکری تک کی انفارمیشن کلیکٹ کی اور اس کو کتابوں میں محفوظ کیا تاکہ یہ ڈیٹیلز ہم جان سکیں. اور یہ وہی سال تھا جس کو علماء اپنی کتابوں میں سال رمادہ کہتے ہیں، یعنی راکھ کا سال. اس سال اتنا سوکھا پڑا، اتنا قحط پڑا کہ وحشی درندے بھی انسانوں کی بستیوں میں آنے لگے شکار کرنے کے لیے. اور لوگ اگر اپنی بکریوں کو ذبح کرتے تو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے نہیں بلکہ اس کو ایسے ہی باہر پھینک دیتے، کیونکہ خشک سالی کی وجہ سے جانوروں کا گوشت بھی سوکھ گیا تھا اور بد ذائقہ ہو گیا تھا. جب ہوا چلتی تو راکھ کی طرح مٹی اڑتی، اتنا سوکھا. حضرت عمر فاروق کا آپ اب یہاں کیریکٹر دیکھیں. اللہ توفیق عطا فرمائے کہ جو لوگ ہمارے اوپر حکومت کریں، جو ہمارے لیڈر ہوں، ان میں بھی یہ کیریکٹر اللہ پیدا فرمائے کہ حضرت عمر نے عہد کیا کہ وہ اس وقت تک دودھ نہ پئیں گے اور نہ گھی کھائیں گے اور نہ گوشت کھائیں گے جب تک اللہ بارش نہ نازل فرمائے. انہوں نے کہا جن مصائب اور پریشانیوں کا شکار میری عوام ہے، میں اس سے کیسے ناواقف رہ سکتا ہوں، اور ناواقف رہ کر میں کیسے ان کا حکمران کہلا سکتا ہوں.
پھر حضرت کعب حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بنی اسرائیل میں یہ روایت تھی کہ جب کوئی اس طرح کی مصیبت یا پریشانی آتی تو وہ نبیوں کے رشتہ داروں کے ذریعے اللہ سے دعا فرماتے۔ تو حضرت عمر نے حضرت عباس کی طرف اشارہ کیا، تو حضرت عباس کے پاس تشریف لے گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور اس وقت وہی آپ کے قریبی رشتہ داروں میں زندہ بھی تھے، اور ان سے گزارش کی کہ آپ چلیں اور اللہ سے دعا کریں۔ تو چنانچہ حضرت عباس نے کہا کہ عمر ٹھیک ہے، میں اپنے ساتھ اور بھی بنی ہاشم کے لوگ لے لیتا ہوں، اور دیکھو ہمارے اس غول میں کسی غیر بنی ہاشم کو شامل نہ کرنا۔ تو بہرحال حضرت عمر ممبر پر چڑھے، ان کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے، اور کہا کہ اللہ، ہم اپنے نبی کے چچا اور آن حضرت کے والد کے بھائی کو تیرے سامنے لے کر آئے ہیں، تو ہمیں اس باران رحمت سے نواز دے اور ہمیں مایوسی کا شکار مت بنا۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور دعا فرمائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہم تمام بھوک سے بدحال لوگوں کی طرف توجہ فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں باندھتے، نہ تیرے سوا کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، نہ تیرے سوا کسی اور کے آگے جھکتے ہیں۔ اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ لوگ ابھی اپنے گھر بھی نہ پہنچے تھے کہ باران رحمت برس پڑی اور زمین سیراب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے کہا کہ خدا کی قسم، اللہ ان وسیلوں کو سنتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ وسیلے پیش ہوتے ہیں۔ اور لوگ عقیدت کی وجہ سے حضرت عباس کا جسم چھونے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو وجہ بنایا حرمین میں اس سیرابی کا۔ اور ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت کے صحابہ حضرت عباس کے مرتبے اور فضیلت کو جانتے تھے، اسی لیے ہر معاملے میں حضرت عباس کو آگے رکھتے تھے۔ حضرت عمر اپنی خلافت کے زمانے میں اور حضرت عثمان اپنی خلافت کے زمانے میں اگر گھوڑے پر سوار ہوتے اور راستے سے گزر رہے ہوتے اور حضرت عباس نظر آ جاتے تو گھوڑے سے اتر جاتے کہ ہم گھوڑے پر بیٹھے رہیں اور اللہ کے رسول کا چچا زمین پر چل رہا ہو۔ اور اکثر تو ایسے ہوتا کہ حضرت عباس کے ہمراہ ان کے گھر تک جاتے، ان کو گھر تک چھوڑتے، پھر سواری پہ سوار ہو کے جہاں جانا ہوتا جاتے۔ یہ تو صحابہ کا ادب تھا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ادب کو سمجھیں۔ اور پھر یہ حضرت کا ارشاد بھی ان کے سامنے تھا کہ عباس کو دیکھ دیکھ کر میری یاد تازہ کیا کرو، کیونکہ وہ میرے چچا اور میرے والد کے بھائی ہیں۔ ایک روایت میں آپ یہ الفاظ ہیں کہ اس لیے کہ وہ میرے آبا و اجداد کی نشانی ہیں، یعنی کہ باقی تمام آبا و اجداد تو گزر گئے، صرف یہی ایک چچا موجود ہیں۔ غرض بہرحال ام معبد کے واقعے کی طرف ہم واپس آتے ہیں کہ ام معبد نے اپنی اس بکری کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے بعد، اس واقعہ کے ہونے کے بعد صبح شام ہم اس کا دودھ نکالتے، حالانکہ چراگاہیں ہماری خالی تھیں اور ہمارے مویشی جو ہے اس سے پیٹ بھر نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کو یہ شان دی تھی۔ اور جب شام ہوئی تو ابو معبد گھر آئے اور دیکھا کہ گھر میں تو دودھ سے برتن بھرے ہوئے ہیں، تو ام معبد سے کہنے لگے کہ ام معبد یہ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو کوئی بھی ایسا جانور نہیں تھا جو دودھ دیتا ہو۔ اور جب ام معبد نے دیکھا کہ ان کے شوہر اتنے حیرت ناک ہو رہے ہیں تو کہنے لگے ابو معبد بیٹھو تو صحیح، آج ہمارے گھر میں ایک نہایت ہی مبارک شخص آئے تھے۔ تو ابو معبد کہنے لگے کہ ان کی پہچان تو بتاؤ ام معبد، ہو سکتا ہے کہ میں ان کو جانتا ہوں۔ تو ام معبد نے کہا، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جن کا چہرہ نورانی تھا، آنکھوں کی یہ لمبی لمبی پلکیں اور اس کے نیچے ایسی چمکدار آنکھیں، اور اس میں یہ سیاہ ڈلی اور اطراف میں سفیدی، اس میں ہلکی سی لالی مائل، ان کی آواز میں حد درجہ نرمی، اور قد درمیانہ، نہ بہت لمبا نہ بہت قد، نہ پست لیکن لمبائی کی طرف مائل، نہ بہت ہی بھاری برکم نہ بڑے پیٹ کے، نہ ان کا سر بہت بڑا تھا نہ ان کی گردن بہت چھوٹی کہ بدنما معلوم ہو،
اور جب خاموش ہوتے تو چہرے پر ایک پروقار سنجیدگی چھا جاتی، اور ان کا کلام اتنا جامع، مکمل اور مرتب ہوتا کہ گویا یوں معلوم ہو کہ کسی نے موتی پرو دیے ہوں کسی لڑی میں۔ اپنے ساتھیوں میں سب سے حسین اور خوبصورت ان کے ساتھی ان کے اشارے کے منتظر رہتے اور ان کی ہر بات پر عمل کرتے، اور جیسے ہی ان کے منہ سے حکم جاری ہوتا وہ لپکتے اس کو پورا کرنے کے لیے، اور اگر کسی بات سے اشارتاً بھی روک دیتے تو وہ رک جاتے، اور گفتگو تو ایسی فرماتے کہ سن لے تو کوئی متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ دور سے دیکھنے میں کیا شان اور قریب سے دیکھنے میں اتنے حسین و جمیل، نہ تنگ مزاج، نہ غصے کے تیز، نہ جھڑکنے والے۔ ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں کیا شخص دیکھا ہے میں نے آج۔ جب اجنبی کی یہ تفصیل ابو معبد نے سنی تو کہنے لگے واللہ، خدا کی قسم، یہ حلیہ اور صفات تو اسی قریشی بزرگ کے ہیں۔ اگر میں ان کو دیکھتا معبد تو ان کی پیروی اختیار کر لیتا۔ میں اب اس کی کوشش کروں گا۔ یہ تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہی نبی ہیں جو مکے میں ہیں، جو مکے میں اللہ نے نازل فرمائے۔ علامہ بغوی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کی شرح سنہ میں انہوں نے ابو معبد اور ام معبد کے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ وہ مدینہ جا کر پھر مسلمان ہوئے ہجرت کر کے، اور ام معبد کے گھرانے میں اللہ کے رسول کی تشریف آوری کا دن اتنا اہم ہوا کہ انہوں نے اسی دن کو اپنا کیلنڈر بنا لیا کہ بس یہ پہلا دن ہے، اور اگلے سال جب یہ دن آئے گا تو وہ ایک سال انہوں نے اس کو کیلنڈر بنا لیا۔ اتنا، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور بڑی ڈفرنٹ سی روایت علامہ زمخشری کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ربیع الابرار۔ اس کتاب میں ہند بنت الجون سے روایت ہے کہ جب حضرت میری خالہ ام معبد کے خیمے میں تھے تو آپ نے نیند سے بیدار ہو کر پانی منگوایا، اپنے ہاتھ دھوئے، کلی کی، اور آپ نے منہ میں پانی لے کر جو کلی کی تو وہ ایک کانٹے دار درخت کی جڑ میں، اور اس کلی کا پھر یہ اثر ہوا کہ اس درخت کی تو شان ہی بدل گئی۔ اس میں پھل آتے سبز رنگ کے، اور ایسے بڑے بڑا پھل آتا، اور اس پھل میں عنبر کی سی خوشبو ہوتی اور اس کا ذائقہ شہد جیسا میٹھا ہوتا۔ جو کھا لیتا وہ سیر ہو جاتا، اس کے بعد پیاس بھی مٹ جاتی، بیمار کھا لیتا تو اللہ شفا دے دیتے، اور کوئی بھی اونٹ یا بکری اس درخت کے پتے کھا لے تو اس کا دودھ بڑھ جائے، اسی لیے ہم نے اس درخت کا نام مبارک رکھ دیا تھا۔ اور پھر ایک روز ہم صبح اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ درخت کے سارے پھل زمین پر گرے ہیں اور ساری کی ساری پتیاں زرد ہو گئی ہیں، تو ہم گھبرا گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد ہمیں خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ لیکن علماء اس روایت پر کلام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ بکری کا معاملہ مشہور ہوا اس طرح اس درخت کی شہرت نہ ہوئی۔ اسی اثنا میں مکے میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، کیونکہ قریش تو بڑے بے چین تھے، بڑے بے تاب تھے کہ آخر اللہ کے رسول اور ابو بکر گئے تو گئے کدھر، کہ اچانک انہیں ایک پکارنے والے کی آواز سنائی دی جو نظر نہیں آتا تھا، تو گویا یوں معلوم ہوتا تھا کوئی جن ہے، اور وہ کچھ شعر پڑھ رہا تھا کہ حضرت اور ابو بکر اور ام معبد کا تذکرہ کر رہا تھا ان شعروں میں کہ قریشیوں تم کہاں بیٹھے ہو، اللہ کے رسول اور ابو بکر تو ام معبد کے خیمے سے ہو کر آگے بھی نکل گئے اور وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ سننا تھا کہ قریشی جو ہے وہ دوڑے ام معبد کے خیمے کی طرف، اور وہ تمام مسافتیں طے کر کے جب ام معبد کے خیمے میں پہنچے تو فوراً آگے کہنے لگے این رسول اللہ وَأَيْنَ أَبِي بکر، کہاں ہے اللہ کے رسول اور کہاں ہے ابی بکر، اور کس طرف کو گئے ہیں؟ ام معبد نے کہا کون اللہ کے رسول، کون ابی بکر، میں تو کسی کو نہیں جانتی، ہاں میں اتنا جانتی ہوں کہ ایک مبارک شخص میرے گھر میں داخل ہوا تھا جس نے ایسی بکری سے دودھ نکالا کہ جس میں دودھ نہ آتا تھا۔ انہوں نے کہا اسی آدمی کو تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں ام معبد۔ اس نے کہا دیکھو تم مجھ سے ذرا تمیز سے بات کرو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں، ابھی شور کر کے سارے قبیلے کو اکٹھا کروں تمہارے خلاف۔ تو وہ لوگ ڈر گئے
اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں پر اس عورت کو تو کچھ پتہ نہیں اور اس سے بھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو وہ ناکام و نامراد وہاں سے بھی واپس لوٹ آئے۔ پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کا گزر ایک غلام پر سے ہوا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ اس واقعے کو امام بہقی نے نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غلام کے پاس پہنچے تو اس سے کہا کہ تمہارے پاس دودھ ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس کوئی دودھ والی بکری تو موجود نہیں ہے، ہاں ایک ایسی بکری موجود ہے جو اس سال کے شروع میں حاملہ ہوئی تھی، تو وہ کچھ نہ کچھ دودھ دے دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو بلاؤ۔ جب اس نے اس بکری کو وہ لے کر آیا تو اللہ کے رسول نے اس پر قابو پا کر اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ سے دعا مانگی تو اس میں دودھ اتر آیا۔ حضرت ابو بکر ڈھال لائے، آپ نے وہ دودھ نکالا، ابو بکر نے پیا، پھر اس غلام نے پیا، پھر اللہ کے رسول نے نوش فرمایا۔ تو اس کے بعد وہ چرواہا کہنے لگا کہ خدا کی قسم مجھے بتاؤ تو صحیح تم ہو کون؟ اللہ کی قسم میں نے آپ جیسا آدمی پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا آپ کے بارے میں قریش کہتے ہیں کہ آپ اپنا دین چھوڑ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ایسا وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ چرواہے نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی ہیں اور جو کچھ لائے ہیں وہ حق کے ساتھ لائے ہیں، اور آپ نے جو کچھ کیا وہ صرف نبی ہی کر سکتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج نہیں، جب تمہیں خبر مل جائے کہ میں غالب آ گیا ہوں تو تم میرے پاس چلے آنا۔ اور اس کو بڑی ڈیٹیل میں اس روایت کو دلائل النبوہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ راستے میں پیش آیا کہ ایک آدمی تھے جن کا نام تھا بریدہ اسلمی۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ جب ان کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول اور ابو بکر کی گرفتاری یا قتل پہ قریش نے انعام کا اعلان کیا ہے تو یہ اپنی قوم کے 70 لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو انہوں نے ڈھونڈ بھی لیا، لیکن جب آپ کا سامنا ہوا اور آپ سے بات چیت ہوئی تو جو آپ کو گرفتار کرنے آئے تھے وہ اپنا دل دے بیٹھے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر! نہ صرف خود بلکہ 70 آدمی سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد آگے چلے تو راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابی زبیر ابن عوام ملے۔ جب انہوں نے حضرت ابو بکر اور اللہ کے رسول کو دیکھا تو آپ کی خدمت میں ہدیتاً سفید کپڑے پیش کیے۔ اور ادھر مدینے میں مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکے سے نکلنے کی خبر ملی تو بے تابی سے، بے چینی سے، بے قراری سے ہر روز نکلتے اور مدینے سے باہر آتے، مقام حرہ پر، اور اللہ کے رسول کا انتظار کرتے، اور جب دوپہر کے وقت سورج کی تپش بہت تیز ہو جاتی تو پھر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے، پھر اسی طرح اگلے روز پھر آتے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ یہ 3 دن کا معاملہ کیوں پیش آیا؟ کیونکہ انہیں یہ خبر تو ملی تھی کہ اللہ کے رسول مکے سے نکل گئے ہیں، لیکن انہیں یہ خبر تھوڑی تھی کہ 3 دن غار ثور میں قیام بھی کریں گے، تو وہ 3 دن کا فرق جو آیا وہ شاید اسی وجہ سے آیا۔ اور جس دن میرے مدنی کی قباء میں آمد ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتا نہ دیکھ کر، اور جب سورج کی تپش بڑھ گئی تو اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، اور ادھر ایک یہود میں سے ایک آدمی ہے جو اللہ کے رسول کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ انہیں بھی تو انتظار تھا کہ آخر وہ نبی کون ہیں جنہیں اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، ہم بھی تو دیکھیں اس نبی کو کہ نبوت اب ان کے پاس سے جب اولاد اسماعیل میں منتقل ہو گئی تو اس نبی کو دیکھنے کے وہ بھی اشتیاق میں تھے۔ تو وہ شخص، بخاری کے الفاظ ہیں کہ ایک روز جب لوگ طویل انتظار کے بعد گھر لوٹ گئے، او فی رجل من یہود علی اطم من آطامہم لامر ینظر الیہ فبصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ
مبيضين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. یعنی کہ جب ایک دن بہت طویل انتظار کے بعد لوگ چلے گئے تو ایک یہودی اپنے قلعے سے غور سے دیکھ رہا تھا تو اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو نظر آئے. اس وقت آپ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بہت دور تھے، تو وہ ایک دم بے اختیار پکار اٹھا کہ یا معشر العرب، اور ایک روایت کے مطابق یا بنی قیلہ، اے قیلہ کے لوگوں، ھذا جدکم الذی تنتظرون، وہ دیکھو وہ آ رہے ہیں، وہ بزرگ جن کا تمہیں انتظار تھا. تو پس کیا تھا کہ مسلمان پھر دوڑ پڑے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اور بے اختیار اللہ کے رسول کا استقبال کرنے کے لیے سب کے سب مقام حرہ میں پہنچے. قباء سے مقام حرہ میں پہنچے اور آپ کو گھیر لیا. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور پیر کا دن ہے. اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن سے زیادہ چمکدار اور روشن کوئی دن نہ دیکھا جس دن آقا مدینے آئے، اور اس دن سے زیادہ تاریک دن کوئی نہ دیکھا جس دن آقا مدینے سے چلے گئے، اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. اللہ اکبر. اور یوں میرے آقا کی قباء میں آمد ہوئی. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اللہ کے رسول کے قباء میں قیام کا تذکرہ کریں گے اور پھر قباء سے مدینے جانے کا تذکرہ کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلموا تسلیما.